السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ آج میں آپ سب کے لیے مفتی سلمان اظہری صاحب کا بہت ہی خوبصورت بیان لے کر آئی ہوں، جس میں انہوں نے یہودیوں کے چالے کے بارے میں بتایا ہے۔ انہوں نے کس طرح سے اپنا سامراج قائم کیا اور کیسے فلسطینیوں پہ ظلم کیا، ان کو کی زمینیں ہڑپی، ان پہ قبضہ کیا۔ ان کی چالیں سمجھنے کے لیے پورے بیان کو سنیں۔ یہودیوں کی اپنی کتابوں سے اور ان کے بڑے بڑے حکیموں نے جو مشورے دیے تھے کہ ہم ان کو جتنا بھی منتشر اور بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں پھر یہ مل جاتے ہیں مسلمان، اور ان کو جوڑنے والی چند چیزیں ہیں، اگر ان پر یعنی قدغن لگائی جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے تو پھر یہ نہیں جڑ سکتے۔ ان کو جوڑنے والی چیزیں کچھ ایسی ہیں جن کو رکھا گیا ہے ابتدائے اسلام سے آج تک۔ اس میں سے اس یہودی عالم نے کہا کہ ان کو ہم پوری محنت کر کے الگ الگ کریں پھر بھی یہ جمعہ کے دن جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جمعہ کا نہ اعلان ہوتا ہے، نہ پرچار لگتا ہے، نہ پوسٹر لگتا ہے۔ کسی ایک کو اتنا فنکشن کرنا ہو تو کارڈ بانٹنے پڑیں گے، اشتہار لگانا پڑے گا۔ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پوسٹر اور اشتہار کے بعد بھی اتنی پبلک نہیں آتی جتنی جمعہ میں آتی۔ یہ جمعہ میں اس طرح سے جمع ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو مومنین کے دلوں کو جمع کرتا ہے۔ پوری دنیا ان کے پیچھے ہفتہ بھر محنت کرتی ہے اور مولا جمعہ کے دن ان کے دلوں کو پھر جمع کرتا ہے۔ کاش اگر جمعہ کے اس مقدس وقت کو ہر مسجد کی روح، ہر مسجد کا امام اچھے طریقے سے استعمال کرے تو میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے کانفرنس اور جلسوں کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے۔ اگر جمعہ کے اس وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا جائے۔ دوسری چیز اس یہودی نے کہا ان کو ہزار ہم ڈیوائیڈ کریں بہت ساری باتوں میں، رنگ میں، نسل میں، نسب میں، مال میں، چھوٹے بڑے میں، لیکن ان کو ایک چیز ایسی ہے جو پوری دنیا کو جوڑتی ہے اور وہ ہے قرآن عظیم کی عربی زبان۔ یا امریکہ میں ہو تو بھی نماز عربی میں پڑھ رہا ہے، ہندوستان میں ہو تو بھی نماز عربی میں پڑھ رہا ہے، جہاں کہیں بھی ہو، افریقہ کے صحراؤں میں ہو یا جنگلوں میں ہو، وہاں کے رہنے والوں کی زبان تمہیں اگرچہ سمجھ میں نہ آتی ہو لیکن جب قرآن اٹھائے گا اس کی زبان بھی وہی ہوگی، میری زبان بھی وہی ہوگی جو رسول پاک کی زبان تھی۔ اس زبان سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مومنین کو جوڑ کر رکھا ہے، اور اسی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ عربی کے خاتمے کے لیے انہوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج کثیر مسلمان عربی زبان سے ناواقف ہیں، لیکن اتنی حد تک تو ہے کہ وہ نماز اور سورہ فاتحہ تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ اب اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کچھ نام کے مسلمان ایسے رہ گئے ہیں جن کو قرآن کی ایک سورہ بھی نہیں آتی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے تو وہ گھر میں مردے رہتے ہیں، زندوں کا گھر ہی نہیں ہے وہ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ تو یہ عربی زبان سے دور کرنے کے لیے پوری دنیا اسی لیے لگی کہ منتشر کر کے رکھیں، ان کو جوڑ کے ایک دوسرے کو جوڑا نہ جائے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا 1921 اور 1923 کے بیچ میں، اور وہاں پر ترکی میں ایک ریولیوشن آیا، مصطفیٰ کمال باشا اتا ترک نام سے ایک ایسا شخص جو منافق تھا، نام اس کا اسلامی تھا، اندر سے وہ یہودی تھا، اور اس نے سب سے پہلے جو کام کیا ترکی میں تقریباً 650 سال چلنے والی خلافت عثمانیہ جس کے آثار موجود ہیں آج بھی، لیکن اس نے کتنی تیزی سے پوری ترکی کو ماڈرن بنانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ پوری ترکی سے عربی زبان کو ختم کیا، حتیٰ کہ اذانوں پر بھی پابندی لگائی، اور اس نے کہا یہ ہم لوگ سیکولر ہیں، کوئی مذہب اس کے اندر نہیں رہے گا، قرآن پڑھنا ہے تو ترکش زبان میں پڑھو، اذان دینا ہو تو ترکی میں دو۔ اس نے عربی ناموں کو تک بند کر دیا، اسی لیے آج بھی ترکی کے لوگ محمد کو محمد کہتے ہیں، وہ ترکش زبان میں، ان کے نام بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ترکش زبانوں میں رکھے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس اتنے ترکی کو اس نے پورے
اسلامی ممالک سے پورے طور پر الگ کر کے یورپ میں ڈال دیا، صرف زبان کی وجہ سے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں عزیزان گرامی وقار، یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک جمعہ کے لیے اور دوسرے عربی زبان کے لیے۔ تیسری چیز اس یہودی نے لکھا ہے کہ ہم سال بھر محنت کریں ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی، ان کو منتشر کرنے کی، لیکن پھر یہ عرفات کے میدان میں سب جمع ہوتے ہیں۔ یہ جو عرفات کے میدان کا جمع غفیر ہے، یہاں ایک دیکھنے کا منظر ایسا ہوتا ہے کہ اسلام یہاں کھل کر کے نظر آتا ہے، اور جس سے میں نام تک نہیں پوچھ سکتا لیکن اس کو بھی میں اپنی ہی طرح لباس میں دیکھتا ہوں۔ یہ وہ منظر ہے جو پورے اسلام کی آفاقیت کو وہاں پر ظاہر کرتا ہے۔ اسلام کسی ایک گاؤں کا مذہب نہیں بلکہ پورے عالم کا مذہب ہے، پورے کائنات کا یہ دین ہے جو اس میدان میں جمع ہو کر کے اللہ رب العزت کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت عرفات یہ لوگوں کے دلوں کو جمع کرنے کا دن ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج آپ کے سامنے حاضر آیا، ویسے بھی تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے سوچا کہ آج ایک ایسا عظیم دن ہے، عرفات کا دن بھی اور جمعہ بھی ہے، اس کو بہت ہی مقدس ترین دن کہا گیا ہے۔ کیوں نہ میں اپنے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ آخری حج ہی بیان کروں جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے لیے نکلے تھے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کے سفر کو بھی سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح حج فرمائے، کتنے حج کیے، حج میں کیا کیا کیا، یہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں؟ ہم ایسے ویسوں کی ٹریول ہسٹری دیکھتے رہتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر حج کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر حج پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک ایسا دستور مرتب کیا گیا ہے اس حج کے سفر میں کہ اس وقت تک پوری دنیا میں لا اور قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے قوانین مرتب کر کے اپنے خطبے میں بیان کر دیے، ہوا یہ کہ میں شروع سے عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں جیسے الفاظ آئے ہیں اسی کی تھوڑی تشریح کے ساتھ عرض کروں گا۔ مفہوم حدیث، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ نے ایک معمر صحابی، کافی عمر دراز صحابی تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جا کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حج کیسا ہوا، آپ ذرا بتائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرنا شروع کیا، وہ صحابی رسول تھے جو اس سفر میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، یہ کل 10.5 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 53 سال کی ہو چکی تھی، آپ نے ہجرت فرمائی، اور 63 سال کی عمر پاک میں آپ کا وصال پاک ہوا۔ یہ جو 10-10.5 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج فرمایا، اور اسی کو پہلا حج اور آخری حج کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جو حج کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو تمام احادیث کی کتب میں موجود ہے، شروع سے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال نہیں بلکہ 9واں سال آیا، آپ کی ہجرت کا 9واں سال۔ ابھی بھی ہماری جو تاریخ ہے وہ ہجرت ہی کی تاریخ چلتی ہے۔ اس وقت اب جو ہم آج زندگی گزار رہے ہیں، ہجرت کو 1441 سال ہو چکے ہیں۔ آپ 2020 تو یاد رکھتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجری تاریخ بھی ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ اسلامی تاریخ ہجرت سے چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کا 9واں سال تھا، 9 سال ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ یہ بات ایسی پھیلی، پورے عرب میں پھیل گئی، جہاں جہاں صحابہ تھے سب کے سب کوچ کر کے مدینے میں جمع ہو گئے، سارے آ گئے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہم رکاب ہونا چاہتے تھے، ہم سفر ہونا چاہتے تھے۔ اور صحابہ کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
کوئی بھی سفر وہ چھوڑتے نہیں تھے. سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شرف ضرور حاصل کرتے. تو سب جمع ہونا شروع ہوئے. تو جانتے ہیں مدینہ طیبہ میں صحابہ کی تعداد اس وقت جو سب جمع ہوئے صرف ایک مہینے کے اندر وہ 1,14,000 لوگ جمع ہوئے. اور بیہقی اور دیگر روایات میں ہے 1,48,000، ایک روایت میں 1,24,000، مختلف ہے، لیکن 1,00,000 سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ جمع ہوئے. ذی القعدہ کا آخری عشرہ تھا. یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ ذی القعدہ ہے. ذی القعدہ کا آخری عشرہ تھا، جمعرات کا دن تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف تشریف لا کر ظہر کی نماز پڑھائی اور سب سے کہا سفر کا ارادہ کر لو اور کوچ کر جاؤ، سب ساتھ نکلو. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت 1,24,000 صحابہ اور آپ کی تمام ازواج مطہرات بھی تھیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تمام زوجات جتنی امہات المومنین وہ ساتھ تھیں. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ تھیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند جانور بھی اپنے ساتھ لیے ذبح کرنے کے لیے. اور یہ قافلہ نکلا مدینہ طیبہ سے. مدینے والوں کے لیے جو میقات ہے اس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں. وہاں تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آج کے زمانے میں مدینہ طیبہ سے باہر مسجد بنی ہے، ایک مسجد ابیار علی، جہاں پر میقات مدینہ طیبہ کی شروع ہوتی ہے اور حرم کی بھی، حرم مدینہ کی باؤنڈری بھی وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کی اونٹنی آپ کے ساتھ تھی، قصوہ، جس پر آپ سوار تھے. اس جگہ پر تشریف لا کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور نمازیں ادا کی. مقام بیدا ایک اونچی پہاڑی ہے، وہاں پر تشریف لائے اور سارے صحابہ کو کہا کہ بلند آواز سے کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بلند آواز سے تم پکارو گے، جو تمہارے آس پاس درخت پتھر پہاڑ موجود ہیں، قیامت کے دن یہ تمہارے لبیک کی گواہی دیا کریں گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی لبیک پکارا. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا پہاڑی کے اوپر سے، تو میں نے دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے سب صحابہ اکرام کے سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے. سب احرام میں ملبوس ہو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احرام کس نے پہنایا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مل دیا اور اس کے بعد احرام کے 2 کپڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سلے ہوئے سفید رنگ کے اور بغیر کسی رنگے ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہبند پہنی اور ایک اوپر سے چادر جس کو ہوتا ہے، چادر جس کو کہتے ہیں، یہ ڈال لی اور تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ قافلہ نکل پڑا. وہ کیا سما ہوگا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قصبہ پر موجود ہیں اور اس میں سے ہزاروں پیدل بھی تھے، ہزاروں سوار بھی تھے اور سب اس قافلے میں چل رہے تھے. حضرت جابر فرماتے ہیں چاہے ہم قافلے سے جتنی بھی دور جاتے نظر اس قافلے پر پڑتے تو پہلی نظر میرے آقا پر ہی ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے میں اس طرح نظر آ رہے تھے کہ کسی صحابی کو حضور کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. وہ جس طرف سے بھی اپنی نگاہیں اٹھاتا تھا ایسے ہی لگتا جیسے رات کے وقت ہم چل رہے ہوں تو چاند کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. جہاں آپ کھڑے ہیں آسمان پر نظر اٹھائی تو چاند سامنے نظر آیا. صحابی کہتے ہیں ہم نے جہاں پر سے بھی نظر اٹھائی ہمیں ایسا لگتا تھا یہ آفتاب رسالت مہتاب نبوت ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس چاند کی کرنوں کے سائے میں یہ صحابہ چلتے رہے. یہ سفر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تک کا یہ تقریباً 9 دن کا سفر بتایا گیا ہے. اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا. شروع کے ایام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. مقام ذی طوا وہاں پر ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ نے اپنے قافلے کو اتارا اور پھر وہاں پر غسل فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور سارے صحابہ سے کہا کہ یہاں پر غسل کر لو، یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے غسل کی جگہ ہے. اب وہ صحابہ کیسے تعلیم لے رہے تھے ہر ایک عمل کی.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा कर फिर बाबुस्सलाम, इन नजदियों ने उस दरवाज़े को अभी पूरा का पूरा अंडरग्राउंड कर रखा है, बाकी अपने बाप दादाओं के नाम पे बड़े बड़े गेट बनाए हैं। जो गए हैं वो जानते हैं, बाबुल मलिक फ़हद, बाबुल मलिक अब्दुल अज़ीज़, बाब मलिक अब्दुल्ला, ये सब बादशाहों के नाम पर आसमान छूते हुए इमारतें यानी बड़े बड़े मीनारे बनाकर गेट लगाए हैं। और जिस दरवाज़े से मेरे मुस्तफ़ा दाखिल होते थे उसको अंडरग्राउंड करके रखा हुआ है। वो बाबुस्सलाम है जिसमें से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हरम में दाखिला होता था। और उसी के बगल में बाबुल नबी भी है, वो इतना है जैसे हमारी मस्जिद का दरवाज़ा समझ लें। इतने बड़े हरम के अंदर एक छोटा सा दरवाज़ा, ये क्या है? मोहब्बत नबी हो सकती है? होना तो ये चाहिए था कि वहाँ जाने के बाद हर मुसलमान को अपने नबी के निशानात नज़र आए, ना कि इन बादशाहों के जो चोर और डकैत थे और किसी तरह से जुल्म और जबर के साथ ये तख्त को हासिल किए हुए हैं, इनके निशानात क्या माने रखते हैं। इंतज़ार करो, ये भी सब नाम ख़त्म हो जाएंगे, फिर इंशाअल्लाह कोई दूसरे नाम अल्लाह ताला वहाँ बताएगा। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी मकाम ज़ी तवा से गुस्ल फरमाकर मक्का मुकर्रमा के मोहल्ले में दाखिल हुए, जब आपके ख़ानदान बनु हाशिम को ख़बर हुई मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, तो पूरे मक्का के जो आपके बनु हाशिम के ख़ानदान थे, हाशमी, सारे बच्चे जवान सब दौड़े दौड़े मेरे आका की इस्तकबाल के लिए आए। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही वालिहाना मोहब्बत से कुछ बच्चों को अपने ऊँट के सामने बिठाया, कुछ को पीछे बिठाया, कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी पर लदे हुए सामान से लटकते हुए जा रहे थे, यहाँ तक कि उस दरवाज़े पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर उतर गए, जिसको बाबुस्सलाम कहा गया है। यहाँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और उसके बाद आपका दाखिला जो हुआ, सहाबा सब इस वाक़े के गवाह हैं। ये मैं जो बयान कर रहा हूँ ये हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बयान की हुई हिकायत बयान कर रहा हूँ, वो सहाबी बयान कर रहे हैं। हज़रत इमाम बाकर को कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर खड़े हो गए और उसके बाद जैसे ही आपने अंदर कदम रखा ये पढ़ा, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैका यरजिउस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम, जो आज हम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम पाक में दाखिले के वक्त ये दुआ पढ़कर अंदर दाखिल हुए। जैसे ही आप खाने काबा के पास आए, अल्लाहु अकबर, सहाबा कहते हैं सबके जिस्म वहीं के वहीं साकित हो गए कि काफ़ी ज़माने के बाद हरम काबा में कुछ सहाबा को दाखिला मिला था। फ़तेह मक्का हो चुका था, लेकिन ये हज के लिए जो आए थे ये बड़ी शान थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हो गए और आपकी दाढ़ी मुबारका से आंसू के कतरे टपकते हुए सहाबा ने देखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद हाथ उठाए और दुआ यूँ करने लगे, जिअतु इलैका हारिबन या अल्लाह। ये अल्फाज हैं। सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे, अल्लाह मैं दुनिया से भाग कर तेरे पास आया हूँ, दुनिया को पीछे छोड़कर मैं तेरे दरबार में आया हूँ। ऐ मुसलमानों बताओ हुजूर के पास कौन सी दुनिया थी? वही जो चटाई छाल खजूरों के छाल से भरी हुई और वही तकिए और चंद मशकीज़े, मट्टी की हांडियाँ। इसके अलावा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन सी दुनिया थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा महल छोड़ा था? कितनी जायदादें छोड़ाई थी? मुख्तसर सी दुनिया थी। उसके बावजूद भी मेरे आका फरमा रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, मौला मैं पूरी दुनिया छोड़कर तेरे दरबार में आया हूँ। मैं हारिबन कहते हैं भाग करके आया हूँ। जब बंदा किसी चीज़ में अमन लेने के लिए भाग कर आता है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूँ अर्ज़ करते मौला की बारगाह में, ऐ मौला दोबारा उस चीज़ में हमें ना दाखिल फरमा। अब हरम पाक में जब दाखिल हुए तो ये ज़वाल का वक्त था, यानी ज़ोहर के वक्त के करीब का। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और जब ज़ोहर का वक्त हुआ आपने पहली नमाज वहाँ पर अदा की। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के किनारे हजर अस्वद जो लगा हुआ है उसको जा कर के आपने बोसा दिया और उसके बाद अपना तवाफ़ शुरू किया।
اور سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف میں تھے. 7 چکر خانہ کعبہ کے طواف کے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں اس وقت کعبہ بھی رشک کر رہا ہوگا کہ بت خانے سے اور صنم خانے سے جس نے مجھے آزاد کرایا وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج 1 لاکھ سے زیادہ اپنے پروانوں کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. جب یہ طواف مکمل ہوا تو پھر حجر اسود کے استلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس آئے اور یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اس کے بعد سارے صحابہ سے کہا یہاں 2 رکعت نماز ادا کرو. وہ مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے جس پتھر پر میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. جس پتھر پر کھڑے ہو کر وہ پتھر آج بھی رکھا گیا ہے. اس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، قرآن کا حکم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. صحابہ فرماتے ہم نے آیتیں بھی دیکھی. حضور نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کا سورہ پڑھا، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے. عزیزان گرامی وقار، یہ وہ پتھر ہے جس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے. پتھر کے پاس، یہاں تو جھگڑے اولیاء کرام کے مزارات کے پاس ہیں. وہ تو پتھر ہے جس پر نبی کھڑے ہوئے تھے. نبی جس پتھر پر کھڑے ہوں وہاں قرآن کہہ رہا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ تیری نماز قبول ہے. جہاں پورے نبی دفن ہیں وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوتی؟ کیسا عقیدہ ہے عزیزان گرامی وقار. یہاں پر مفسرین نے فرمایا ہے اس پتھر کے پاس جو نماز پڑھنے کا حکم ہے کیا اس وجہ سے ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر کے آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی؟ بعض مفسرین نے کہا نہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ میری نسل میں ایک نبی پیدا فرما، ایک ایسا نبی پیدا فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور لوگوں کے دلوں کو صاف ستھرا کرے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اور آپ کی نسل میں جو نبی مکہ میں آئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے نبی کو مانگا گیا تھا. اس وجہ سے مفسرین فرماتے ہیں وہ جگہ مستجاب ہے. عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں سفر کو جلد بیان کروں، مجھے اور کچھ عرض بھی کرنا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا کی. اس کے بعد صحابہ فرماتے، حضرت جابر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف تشریف لے آئے اور پہاڑی کے بلند حصے تک آئے، اوپر تک، جہاں سے خانہ کعبہ صاف ہمیں نظر آ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اتنے بلند کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک یا ہاتھوں کے نیچے کی سفیدی نظر آنے لگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تکبیر پڑھی اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا انجز عبدہ نصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ مکمل کر دیا، اپنے بندے کی مکمل اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور تنہا رب ذوالجلال نے پورے کافروں کو شکست دیا. یہ دعا پڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی شروع کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے چلتے تھے اور مروہ کی طرف بیچ میں تھوڑا سا حصہ تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیزی سے جاتے. سارے صحابہ نے یہ ہر عمل کو نوٹ کیا ہے. پھر یہ صفا مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر مکمل ہوئے. مروہ میں پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے. یہ کیا تھا؟ عمرہ تھا. اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر میں اپنے ساتھ جانور نہیں لے آتا مدینے سے تو میں اپنا احرام کھول دیتا اور اپنے بال حلق کر لیتا، لیکن میں جانور مدینے سے ساتھ لے کر کے آیا ہوں تو میں عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی اسی احرام میں کروں گا. اس کو کہتے ہیں حج قران. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی. لیکن دوسرے صحابہ اس وقت پوچھنے لگے ہم تو جانور نہیں لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے کہ تمہارا عمرہ مکمل ہو چکا ہے، تم اپنے احرام اتار دو اور اپنے بال منڈا لو، تمہارا عمرہ ہو گیا. پھر جب حج کے دن آ جائیں گے تب پھر دوبارہ حج کا احرام الگ سے پہن لینا.
حج کا احرام الگ سے پہن لینا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ جو یہاں سے سارے ہندوستانی حاجی اکثر وہی حج تمتع کرتے ہیں، یہاں سے عمرہ کی نیت کر کے جاتے ہیں، عمرہ ہونے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام پہنتے ہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام نہیں اتارا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے ہی عمرہ اور حج دونوں کی نیت فرما چکے تھے۔ اب یہ ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ کو اور جانور لانے کے لیے فرمایا گیا تھا، 100 کے قریب آپ اونٹ ساتھ میں لے کر کے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا احرام اتار چکی تھیں، ان کا عمرہ ہو چکا تھا اور وہ یعنی الگ خوشبو بھی لگا چکی تھی، سرما لگا چکی تھی، حضرت علی اس وقت بعد میں تشریف لائے۔ یہ حضرت جابر فرماتے ہیں انہوں نے دیکھ کر کے برہمی کا اظہار کیا، فاطمہ ایام حج ہیں، ایام حج کے دوران تم نے یہ کیسے کیا احرام کی حالت میں؟ اس وقت تک یہ مسائل نہیں تھے، عرب کیا سمجھتے تھے؟ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا حرام سمجھتے تھے، حج کے دنوں میں عمرہ کو وہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتایا۔ حضرت فاطمہ نے کہا حضرت علی سے، اے میرے سرتاج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں نے احرام اتارا ہے حج تمتع۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی احرام کے ساتھ عمرہ مکمل کیے اور آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے، کیا آپ نے ایسا فرمایا کہ عمرہ کر کے احرام کھول دیا جائے پھر حج کے دنوں میں دوبارہ احرام پہنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی تم مدینے سے چلے تھے تو کیا نیت کیے تھے؟ تمہاری نیت کیا تھی؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ حج تمتع کریں گے یا حج قران؟ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بات دیکھیں، ادب کی بات۔ حضرت علی نے وہاں سے مدینے سے کیا نیت کی تھی؟ وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے مدینے سے نکلنے کے بعد احرام پہنا تو نہ میں نے حج کی نیت کی نہ میں نے عمرہ کی نیت کی۔ یہ کیسے؟ حج کی بھی نیت نہیں، عمرہ کی بھی نیت نہیں۔ کہا کیا نیت کی؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے احرام باندھ کر کے یہ کہا، اے اللہ تیرے رسول نے جو نیت کی وہ میری نیت ہے۔ میں نے یہ نیت کی ہے، تیرے رسول نے جو نیت یہاں سے کی ہے مولا میری بھی وہی نیت ہے، میں نے اتنا ہی کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا علی تم بھی میرے ساتھ حج قران میں ہو، احرام نہ اتارنا، بال نہ منڈانا۔ عمرہ مکمل کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج قران میں شامل تھے۔ چند صحابہ حج قران میں تھے، چند صحابہ حج تمتع میں تھے۔ یہ دن گزرے یہاں تک کہ 8ویں ذی الحجہ آئی، 8ویں ذی الحجہ جو کل گزر چکی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مسجد حرم شریف میں تشریف لائے، وہاں پر ایک خطبہ دیا اور وہاں سے سارے صحابہ کو لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ مینا میں جب پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت تھا، وہاں پر مسجد خیف آج جہاں بنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ اس مسجد کے متعلق فرمایا گیا کہ اس میں 70 سے زیادہ انبیاء اکرام کی قبریں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی وہیں مدفون ہیں، یہ اور بات ہے کہ ان کی قبریں چھپا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مینا میں قیام کیا، ظہر کی نماز پڑھی، عصر، مغرب، عشاء اور دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ جو آج کا دن ہے، آج کے دن کی یہ فجر کی نماز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ادا کی۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسبیح میں مشغول رہے اور سارے صحابہ کو مینا کی تاریخ بتاتے ہوئے صحابہ سے کہا کہ اب عرفات کو نکلنے کا وقت ہے۔ جب سورج نکل گیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ عرفات کیا ہے؟ ایک بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان، اور اس میدان کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے کبھی عرفات چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ آج 40 لاکھ ہو رہے ہیں، اس سال نہیں، تقریباً ہر سالوں میں جو حج کے لیے آتے ہیں قریب 30 سے 40 لاکھ کے درمیان وہاں حجاج جمع ہوتے ہیں۔ آج جب چھوٹا نہیں ہو رہا ہے، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر 40 کروڑ بھی جمع ہو تو بھی نہیں چھوٹا ہو۔ اس میں برکت ہے، اس میدان میں وسعت ہے۔ عرفات کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی قصوہ اونٹنی پر تھے، ازواج مطہرات بھی ساتھ تھیں، صحابہ اکرام بھی ساتھ تھے۔ عرفات میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، وہاں پر آ کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ نصب کیا اور وہاں وقوف کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جمع کر کے کہا، تمہیں معلوم ہے مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، سبوں نے آج کے دن کون سی تسبیح پڑھی تھی؟ اب یہ سب ہمارے لیے بھی ہے، اور برکت بزرگوں نے فرمایا، میں آج یہ کہہ بھی رہا ہوں، آج کے دن جو یہ تسبیح پڑھے گا وہ اپنے یہاں موجود ہے، تب بھی مولا تعالیٰ اس کو عرفات والوں میں شامل فرمائے گا، ان کی دعاؤں میں اسے شریک فرمائے گا، ان کی تسبیحات میں اسے شامل کرے گا، چاہے وہ ہبلی کے کسی محلے میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسان تسبیح ہے، فرمایا کہ مجھ سے پیشتر جتنے نبی آئے انہوں نے آج کے دن یہ تسبیح پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جس کو ہم چوتھا کلمہ توحید کہتے ہیں۔ یہ تسبیح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ جب ظہر کا وقت آیا، اب یہ وہی وقت ہے جس میں ہم جمع ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرفات کے دن، یہ 9 ذی الحجہ کو، ظہر کے وقت پھر ایک وہاں سے تھوڑی دور آگے تشریف لائے جہاں آج مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے، مسجد نمرہ آج جہاں عرفات میں بنی ہوئی ہے، وہاں پر تشریف لائے اور سارے صحابہ سے کہا اپنی آپ سب کو یہ بیان کیسا لگا؟ اپنی رائے دیں کمنٹ کر کے اور لائک شیئر کریں تاکہ اس طرح کے بیسٹ بیان آپ سب کے لیے لے کر آؤں۔